جناب سید افاق شاہ صاحب صدر سینٹرل پریس کلب مظفر آباد، جناب مسعود عباسی صاحب سیکرٹری جنرل سینٹرل پریس کلب مظفر آباد، جناب زاہد امین کاشف صاحب، جناب سلیم چشتی صاحب، بھائی جو میرے بھائی میاں صاحب جاوید ہاشمی صاحب ہیں اور عارف عرفی صاحب ہیں، آصف رضا امیر صاحب ہیں، طارق نقائی صاحب ہمارے سابق صدر، راجہ افتخار صاحب میں، اشتیاق آتش صاحب ہیں۔ میں شاہ صاحب آپ کا شکر گزار ہوں، اپنے ساتھی بھی جو میرے ساتھ تشریف ہے، آپ کا ذاتی طور پر شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آج ایک خصوصی تقریب منعقد کی اور سینٹرل پریس کلب کی جانب سے میرے اعزاز میں اس تقریب کو بھی منعقد کیا، زورانے کا بھی آپ نے اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے خوش رکھے، آپ نے مجھے یاد فرمایا۔ جن باتوں کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، یہ گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ پریس جو ہے یہ اب تو بہت ساری نئی چیزیں آ گئی، سوشل میڈیا آ گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا صرف پرنٹ میڈیا ہوا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے میں والد صاحب کے ساتھ ہدایت اختر صاحب تھے، نوائے وقت کے ایڈیٹر راول پنڈی، وہ قائد ملت کے عزیز بھی تھے، تو یہ صدر میں جی ٹی ایس کے اڈے کے پیچھے دفتر تھا، اور گرمیوں کے دن ایک دفعہ میں گیا تو وہ جو بیچارے کاتب ہوتے تھے انہوں نے وہ قمیضیں بھی اتاری ہے، کسی نے بنیان پہنی ہے، وہ کتابت کر رہے ہیں، بڑا ایک سلسلہ ہوتا تھا۔ پھر ترقی ہوتی گئی، پھر یہ کاتب کی جگہ نہ رہی، اپنے یہ جو آ گئی ہے ٹائپ مشین آ گئی، جی وہ آ گیا۔ شورش ملک صاحب کے ساتھ بھی ایک دو بار جانے کا ان کے پاس حاضری کا موقع ملا، مجید نظامی صاحب کے ساتھ بھی، ان کے جو بھتیجے تھے عارف نظامی صاحب بھی، آج بھی صافی صاحب ہیں، امیر صاحب ہیں، اور بھی کچھ حضرات ہیں جن کے ساتھ وقتاً فوقتاً کشمیر کے حوالے سے ہی میری جو ہے ان سے گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور مشکل حالات میں پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی یہ میڈیا جو ہے نا اس پر پابندیاں لگ گئیں۔ لیاقت علی خان صاحب کے دور سے شروع ہوئی، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں نا آپ، امیر نظامی صاحب کی بڑی چپلش رہی ان کے ساتھ۔ تو یہ میڈیا کو روز اول سے جب ملک آزاد ہوا تو اس میڈیا کو جو ہے نا اس پر پابندیاں عائد کرنی شروع کر دی، وہ آج بھی جاری ہیں۔ بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ نہیں ہوتا، اس میں ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا پہلے سے پروگرام جو ہے وہ ریکارڈ کیے جاتے ہیں، پھر ان کو اجازت ہوتی ہے تو پھر وہ ہوں گے۔ بہرحال اللہ کرے کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ نکل جائیں۔ البتہ یہ ہے کہ جو لوگ اس میڈیا سے منسلک ہیں، خواہ الیکٹرانک میڈیا سے یا پرنٹ میڈیا سے، ان پر بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان کے سوال جواب، ان کی گفتگو، اس کے جواب میں جو گفتگو ہوگی وہ بھی یہ کسی طریقہ کار کے تحت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کسی کا منہ بند کرنا، لیکن بعض چیزیں ایسی آتی ہیں بس کا سچ سے بھی پرابلم پیدا ہو جاتا ہے معاشرے کے اندر۔ لیکن یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ صورتحال کو صحیح طور پر جو ہے اس کو سامنے لایا جائے۔ مجھے یاد ہے اس اندرا گاندھی سے کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ ہندوستان میں اتنے مذاہب ہیں، اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، اتنے کلچر ہیں، تو ہندوستان قائم کیوں ہے اس ساری پرابلمس کے باوجود؟ اسے کہتے ہیں فیئر اینڈ فری الیکشن۔ یہ ملک بھی اس پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے فیئر اینڈ فری الیکشن ہے، اور ایک آزاد جو ہے نا میڈیا آج کل ہندوستان میں ہے۔ مودی نے اپنے طور پر اس کو کنٹرول کرنا شروع کیا تھرو ملٹی نیشنلز، ان کے اشتہارات وغیرہ، این ڈی ٹی وی کے ساتھ اس کی یہ چپلش رہتی ہے، باقیوں تو وہ زیر کر لیا اس نے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو وہ چلتے ہیں، وہ اپنا بھی مقابلہ کر رہے ہیں اس قدیم ملک کے اندر۔ تو یہ ہے کہ یہ اپنا مجھ سے شاہ صاحب نے پوچھا کہ آپ سے کیا پوچھا جائے گا؟ میں نے کہا جی پوچھنا، پہلے کہا جی پاکستان کے حالات سے میں تھوڑا سا پرہیز کرتا ہوں، البتہ کشمیر کے حوالے سے اگر بات چیت کی جائے، پوچھا جائے مجھ سے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ تو بجائے آپ کوئی بات پوچھیں میں اپنی گفتگو خود شروع کرتا ہوں۔ یہ
یونیورسٹی میں بھی ایک اس دن 24 اکتوبر کو ایک سیمینار تھا. اس سے پہلے میں اسمبلی میں بھی بات کرنا چاہتا تھا لیکن اسمبلی کا ماحول ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے اسمبلی میں باتیں ریکارڈ پر آتی ہیں اس کا ضروری ہوتا ہے لیکن وہ بات بھی نہیں ہے اسمبلی کے اندر. اب کیا بولے گا آدمی, کیا بات کرے گا. چلیے یہ ہے کہ اس کے ریکارڈ میں جاتی ہے, پھر میڈیا ہوتا ہے بیٹھا ہوتا ہے ادھر, وہ اس کو پک بھی کرتے ہیں. ابھی یہ امریکن امبیسڈر آئے تھے ادھر اسلام آباد, تو وہ سارے لوگ سابق وزراء اعظم یا سیاسی جماعتوں کے جو تھے کی نمائندگی کرنے والے 3 4 5 ایک خاتون بھی تھی اپنی تقدیس گیلانی صاحبہ. تو انہوں نے جب اپنے سب نے بات کی تو میں نے اس سے کہا جی میں ان سے ہٹ کر بات کرنا چاہتا ہوں. میں کہا جی میں تو یہ الحاق اور دوسری تیسری بات کا قائل نہیں ہوں فی الحال. وہ تب ہوگا جب مجھے موقع ملے گا رائے شماری کے لیے, تب بات ہوگی کہ میں نے کیا کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ جو تقسیم ہے میس میں, تو میں نے اس سے کہا کہ یہ لوگوں کو جو رائے شماری ہے یہ کوئی محدود حق نہیں ہوتا, یہ بلا محدود ہے. تو میرے نقطہ نظر میں یہ جو 5 جنوری کی جو قرارداد ہے جگبندی کی, یہ اسٹیٹس کو کے لیے ہے یہ قرارداد, اور یہ بالآخر کشمیر کے بٹوارے پر جو ہے وہ بات جائے گی. تو اس کا اگر حل کسی نے اس کو آپ کو میں نے کہا کہ آپ کی یہ ذمہ داری کہ آپ چونکہ پرماننٹ ممبر تھے اور آپ پیش رہے امریکہ اور یورپ اس حوالے سے, کہ وہ ہے 13 اگست 1948 کی قرارداد, جس میں کوئی اس کے ساتھ وہ کوئی نہیں اٹیچنگ نہیں, اسٹرنگس کوئی نہیں اس کے اٹیچنگ کہ آپ نے یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے. اس حوالے سے میں نے ان سے کہا جی میری تو سیدھی سی بات ہے, میری تو یہ سچی سمجھی رائے ہے, اور آپ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی ہم پاکستان کا میں دشمن ہوں یا میں پاکستان سے لوگوں کو دور کرنا چاہتا ہوں, یہ بات نہیں ہے. یہ دنیا کی انوکھی تحریک ہے, آزادی کی تحریک ہے, یہ اس طرح نہیں ملتی آپ کو آزادی کی تحریک. بات یہ ہے کہ ہندوستان کو 1 ماہ پہلے دنیا کی 5ویں بڑی معیشت بن چکا ہے جی ڈی پی کے حوالے سے. برطانیہ اب 6 نمبر پہ چلا گیا. اب پتہ نہیں خیر برطانیہ کا کیا اشر ہوتا ہے لیکن 6 نمبر پر ہے. اور اس کا مقابلہ جب کشمیر کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو فریق 2 سامنے بنے ہوئے ہندوستان اور پاکستان. یہ دنیا عالم اسباب ہے بھائی, یہ پرانی باتیں نہیں ہوتی. وہ جو پرانے زمانے میں تھا ایک وہ خاص ایک جنگ عظیم کے بعد جو ہے ایک ماحول پیدا ہوا تھا ہٹلر کی وجہ سے, یا نوآبادیاتی نظام جو ہے وہ دم توڑ رہا تھا, تو یہ بعض باتیں جو تھیں وہ بعض ممالک جو ہے وہ اخلاقیات پر انسانیت پر اس طرح باتیں کرتے تھے. اب وہ بات رہی نہیں ہے. اب دیکھیے نا کہ مغربی ممالک یوکرین پر تو ایک موقف ہے لیکن کشمیر پر ان کا موقف بالکل اس کے برعکس ہے. حالانکہ دونوں طرح کی ایک ہی بات ہے, روس نے وہاں پر بھی حملہ کیا اور یہاں ہندوستان نے حملہ کیا. تو یہ وہ جو ہوتا ہے یہ اس طرح بات بنتی نہیں ہے. اب میں نے جو محسوس کیا پچھلے 5 سال میں, جب میں جو 5 سال وزیر اعظم رہا, چونکہ اس دوران بہت سارے واقعات ہوئے اور خاص طور پر یہ جو 5 اگست والا واقعہ ہوا تھا یہ بڑا بنیادی واقعہ اس دوران ہوا. اس حوالے سے جو میں نے محسوس کیا کہ جب تک آزاد کشمیر کی حکومت کو ریاست جموں کشمیر کی نمائندہ حکومت تسلیم نہیں کیا جاتا سکسیسر ٹو دا گورنمنٹ آف مہاراجہ ہری سنگھ, اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ میں نے کوئی جاگیرداری نظام لانے لگا ہوں. ویسے بھی وہ بھی سن آف سائل تھا, وہ کوئی باہر سے نہیں آیا تھا, ادھر کا ہی تھا, جموں کا رہنے والا تھا. تو جیسے شیخ عبداللہ لیڈر تھا ایسے وہ بھی تھا, جو لاباس صاحب تھے وہ بھی تھا. اب بات یہ ہے کہ اس کو تسلیم کرے پاکستان کی حکومت. اور یہ بات چلیے جی میرے بارے میں لوگوں کی آراء ہے کہ جی پتہ نہیں اس کا کوئی پتہ نہیں کس کے زیر اثر چلا گیا ہوگا, شاید میں کہتا ہوگا. دوسری بات سردار ابراہیم صاحب جو بانی صدر تھے, سردار عبدالقیوم خان صاحب جو آزاد کشمیر کی یہ جو انتخابی سیاست اس میں سب سے بڑا لیڈر سردار عبدالقیوم خان گزرا, اور جناب کیج خورشید. اب میں نے کہا جی میرے بارے میں تو شاید کوئی انگلی رکھ سکتا ہے, ان کے بارے میں تو کوئی نہیں رکھ سکتا. ان تینوں کا
یہ مطالبہ تھا 5 اگست 1968 کو جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا تھا کہ تا وقت ہے کہ جب تک یہ رائے شماری کا معاملہ سامنے نہیں آتا آزاد کشمیر کی حکومت کو ریکنسٹیٹیوٹ کریں اور اس کو پوری ریاست جموں کشمیر کی نمائندہ حکومت بنائیں اور پاکستان کی حکومت اس کو تسلیم کرے۔ اب اسے میری مراد یہ نہیں کہ کل ہی آپ نے تو کچھ سفارت خانہ کھولنا ہے، یہ کرے اور فوری طور پر آزاد کشمیر کے ساتھ حکومت پاکستان ڈیفنس پیکٹ کرے ہندوستان کی جارحیت سے بچنے کے لیے۔ ہمارے پاس تو کوئی ہے نہیں ہے، اور اس کی جو ہے نا یہ UN ریزولوشن کے اندر موجود ہے ایسی گنجائش کہ جہاں پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ جو خطہ ہے جو گلگت بلتستان ہے اور آزاد کشمیر ہے، اس کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، سورینٹی ہے، اس کی اس نے حفاظت کرنی ہے۔ اس پر یہ لازم ہے، یہ کسی بھی حملہ آور سے کوئی بھی ہو اس سے بچانے کے لیے اس کے اندر اس کی پروویژن موجود ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمیں چلیے لولی لنگڑی سے ہی، لیکن یہ ہے کہ یہ جو OIC ہے اس میں ہمیں بطور آبزرور جو ہے وہ بٹھایا جائے، ہمارے لیے اوپننگ رکھیں آپ۔ وہ جو کنٹیکٹ گروپ والی بات ہے وہ بنتی نہیں ہے، میں بھی جا چکا ہوں اس کے اندر، وہ بات نہیں بنتی، وہ اس سے جو ہے نا کوئی پیش رفت ایسی نہیں ہوتی اس سے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں ہمیں ضرورت تاکہ ہمارے لیے راستے کھلیں جیسے فلسطین کے لیے کھلے تھے۔ بات یہ ہے کہ اس بات کو جو ہے یہ، اور پھر یہ جو ہے نا کہ ادھر جو بحث لگی، یہ لگا کشمیر کہنے پاکستان، کشمیر بنے گا خود مختار، کوئی اکھنڈ بھارت، یہ کیا مذاق بنایا اس کشمیر کے اندر لوگوں نے اپنی اپنی دکان چمکانے کے لیے۔ بس پہلے حق ملے گا تو جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے خود مختار بنانا ہے، پاکستان بنانا ہے، اکھنڈ بھارت بنانا ہے، پہلے موقع تو ملے آپ کو، وہ دے کوئی نہیں رہا آپ کو، اور آپ میں تقسیم ہو رہے۔ تو ہمارا جو بنیادی جو میرے میں جو ہمارا جو ہونا چاہیے مطالبہ وہ ہونا چاہیے رائے شماری۔ ہم رائے شماری چاہتے ہیں، رائے شماری میں کشمیر جو بھی فیصلہ کرے اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے نا بات یہ بعض چیزیں مصیبت ہیں، میں تو نہیں، اب اصل میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ یہ جو ابھی جو لوکل باڈیز کے الیکشنز کا جو قانون وغیرہ بنا، یہ آخر میں بنا، یہ آدھا تیسرا آدھا مٹیر ہے، مجھے پوری طرح سے موقع نہیں مل سکا، میں اس کو دیکھتا، بجٹ کی تیاری بھی تھی۔ یہ اس پر الیکشن، وہ جو ہمارے جنرل الیکشن ہے لاز وہ بھی ہیں، اس میں لوکل باڈیز کے بھی ہیں۔ اب اس میں جی میں عراق پاکستان کا وفادار ہوں گا، یار بلدیاتی الیکشن میں کیا ضرورت آپ کو لکھنے کی؟ وہ ویسے بھی یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، مذاق بنا دیا ہوگا، جدھر دیکھو جناب علی یہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ کس نے یہ کون ہے یہ اس طرح کی بات ہے؟ آپ خام خواہ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ آگے سے ریئیکٹ کرے۔ یہ کوئی بات ہے ادھر کرنے کی؟ اسے بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینا ہے، جانا ہے آپ نے کل پتہ نہیں کیا نہ کیا، نہیں جی ادھر یہ لکھو، نکاح میں بھی اب یہ لکھو، فلاں جگہ میں بھی یہ لکھو، کیا مطلب کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ کل کہیں گے نکاح میں بھی لکھو جی، جب تک وہ نہیں ہے وہ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ بھی شرط آ جائے گی۔ تو یہ خام خواہ یہ انسان ہے، مہمان نہیں ہے، کوئی باڑے میں تو نہیں بند ہے کہ باہر نہیں نکلنے دینا۔ یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے، میں بار بار کہتا ہوں۔ یہ جو لوگ کرتے ہیں پاکستان سے دشمنی کرتے ہیں، یہ کشمیریوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، یہ حق خود ارادیت کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ میں باہر نکلنا چاہیے ان باتوں سے۔ 75 سال ہو گئے، میں دعوے سے کہتا ہوں آپ 750 سال لگے رہے، ہم ہندوستان کے مقابلے میں کشمیر میں کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم اب روز جاتے ہیں جناب سیلاب آ گیا، جو کچھ کر دے ری شیڈول کرو جی، فلاں چیز دو جی، ہمیں GSP چاہیے جی، وہاں پر کیا نام ہے اس میں یورپین یونین میں، ہمیں فلاں جگہ یہ کرو، فلاں جگہ وہ کرو، جی ڈیفر پیمنٹ پر تیل دو۔ کیسے اب ہمارے اس کی اللہ کرے ہمارا وکیل جو ہے اتنا ہو جائے، اللہ کرے ہماری دعا ہے، اللہ کرے کہ ہمارا وکیل اتنا خوشحال ہو جائے اقتصادی طور پر اور باقی طور پر بھی، کہ وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کی آبادی اتنی چاہیے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے ہندوستان اس خطے میں جنوبی ایشیا میں اور بحر ہند کے اندر
میں صرف جنوبی ایشیا کی بات نہیں کرتا، میں اس کو مشرقی وسطی مڈل ایسٹ بھی ساتھ رکھتا ہوں، میں اس کو ایسٹ افریقہ بھی ساتھ رکھتا ہوں، اس کا جو دوسرا جو کنارہ ہے اس کا بحیرہ ہند کا، انڈین اوشن کا، ایک ابھرتی ہوئی اقتصادی، فوجی اور سامراجی قوت ہے یہ، آپ اس کے عزائم نہیں دیکھتے؟ ہندوستان کے اندر جو لوگ اس کو حکومت کر رہے ہیں، جو اس کو چلا رہے ہیں، بلکہ کر تو عام بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے راجیہ سبھا کے ممبر ہوں گے یا لوک سبھا کے، لیکن جو دماغ ہے اس کے پیچھے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کا رقبہ تھوڑا ہے، اس کی آبادی زیادہ ہے، اس کے لیے زیادہ زمین کی ضرورت ہے ہندوستان کو۔ باقی اگر آپ دیکھیں نا، 1.25 ارب سے اوپر ہے اور 12 لاکھ مربع میل ہے، یہ سوچتے ہوں گے یار ٹھیک ہی ہے یہ بات۔ وہ سینٹرل ایشیا کی طرف بھی جانا چاہتا ہے، اس کی نظر افغانستان پر بھی ہے۔ وہ مڈل ایسٹ جانے کے لیے اس کو پاکستان، سینٹرل ایشیا میں جانے کے لیے بھی اس کو رکاوٹ ہے، مشرقی وسطی میں جانے کے لیے پاکستان بیچ میں ہے، اور پھر وہ جانا چاہتا ہے ایسٹ ورڈ جانا چاہتا ہے، نیچے بنگلہ دیش سے آگے۔ اب رکاوٹ اس کو صرف پاکستان ہے راستے میں۔ اب یہ بات یہاں سمجھ رہے، جو کچھ آج کل یہ جو ملک کے اندر ہو رہا ہے، میرا دل تو خون کا اثر ہوتا ہے۔ ہم ہندوستان اس دن اپنی آپ دوست سے زیر زمین سے 3500 کلومیٹر تک مار کرنے والا میزائل کا جو ایٹمی قوت سے لیس بھی ہو سکتا ہے، اس کا تجربہ کرتا ہے، اور یہاں پر اس دن بائیڈن کے یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام محفوظ نہیں۔ ہمارے ایک سابق وزیر اعظم نے کہا جی کہ یہ کن لوگوں کے ہاتھ میں ہے؟ یعنی یہ وہی صورتحال ہے۔ میں وارننگ دیتا ہوں ان کو، جب بغداد پر جب حملہ آور ہوا تھا، یہ ہلاکو خان اسی طرح تھا، یہی صورتحال ہے اس کے ملک کے اندر۔ اس سے زیادہ میں اس میں حصہ نہیں ڈالنا چاہتا۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نے کیا کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے آزاد کشمیر کے لوگ، مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ اب اس کے اتنے حصے بن گئے ہیں۔ جب میں بات کشمیر کی کرتا ہوں تو میں نے گلگت کا بھی نام لینا ہے، بلتستان کا بھی نام لینا ہے، آزاد کشمیر کا بھی نام لینا ہے، ویلی کا بھی نام لینا ہے، جموں کا بھی نام لینا ہے، لداخ کا بھی نام لینا ہے، مہاجرین مقیم پاکستان کا بھی نام لینا ہے، ڈائسپورا بھی بار ہمارا اس کا بھی نام لینا ہے۔ یعنی کتنے ٹکڑے ہو گئے ہمارے قوم کے۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ کوئی نئی سوچ و فکر جو ہے آزاد کشمیر کے اندر پیدا کی جائے۔ اس پر میں آپ سے یہی گزارش، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یہاں پر اجلاس بلائیں، گول میز کانفرنس، جتنے پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں لیڈر ہیں، جو سربراہ ہیں یا جن کو آپ مناسب ان کو بلائیں، کیونکہ ہاں بھائی آپ کا کیا پلان ہے کشمیر کے حوالے سے۔ مجھے میرواز صاحب نے فون کیا، عمر فاروق صاحب نے کہا راجہ صاحب ہم تو بند ہے، تو بات میں تو باہر نہیں نکل سکتا، بات نہیں کر سکتا، ہماری بات تو آپ کریں گے۔ اب یہ صرف 27 تاریخ کو، 27 اکتوبر کو مارچ کرنا یا 24 اکتوبر، اس سے بات نہیں بنتی۔ میں اپنی جو نوجوان ہیں، میں اس دن یونیورسٹی میں گیا تھا، میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس ہوں گے ای میل ایڈریس، ہوں گے آپ کے پاس ان کا اپنا، یہ امریکن کانگریس کے ممبران کے ہوں گے، آپ کے پاس یورپین یونین کے ہوں گے، نیشنل ان کی جو اسمبلیز ہیں، نیشنل اسمبلیز ہیں یا جو پارلیمنٹ ہے، جو ملکوں کی اپنی جہاں سے اصل پالیسیاں بنتی ہیں، ان کے ہوں گے۔ ان کو آپ روز لکھیں ان کو۔ یہ آپ کے پاس جو یہ ہے، یہ جو ہے یہ اس پر جس کا آج کل استعمال ہو رہا ہے ٹک ٹاک، اس سے کیا بنے گا مجھے بتائیں آپ؟ کیا یا گالیاں لکھنا ہے اس کو، یہ بدتمیزی کرنا ہے اس کو؟ ایک ایسی قوم جو اپنی آزادی کی جدوجہد لڑ رہی ہے، جدوجہد میں مصروف ہے، اس کی اگر نوجوان نسل ان خرافات میں پڑ گئی، پھر تو اس کا کوئی مطلب ہے آگے جو ہے نا، وہ اس کا تو کوئی مستقبل نہیں سوائے ذلت و رسوائی کے، غلامی کے۔ ان کو بھی میں نے بات کی، تو میں آپ سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں میڈیا سے کہ آپ بھی اس کے بارے میں لوگوں کے اندر جو ہے کوئی ایک نئی سوچ جو ہے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی یہ جو ہم نے جو لائن پکڑی ہے کشمیر کو ایسے جو ہے نا اس کے لوگوں کو آ کے خودرازی دلانے کی، یہ ممکن نہیں اس طریقہ کار سے۔
دیکھیے حکمت عملی بدلتی رہتی ہے. گول پوسٹ آپ لوگ رکھتے ہیں تو گول پوسٹ کے اصول کے لیے یہ فٹ بال میچ ہوتا ہے، کبھی آپ رائٹ فلینک سے اٹیک کرتے ہیں، کبھی آپ لیفٹ فلینک سے اٹیک کرتے ہیں، کبھی آپ سینٹر سے جاتے ہیں آگے، آپ نے گول کرنا ہوتا ہے. اس حوالے سے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوچ جو ہے پیدا کی جائے. پھر ایک اور بات جو ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے اس دن امریکن امبیسڈر یہاں پر آیا، وہ کسی پیراشوٹ سے نیچے نہیں اترا، وہ پاکستان میں وہاں سے اس نے بارڈر کراس کیا، آزاد کشمیر آیا. پاکستان کو برا بلا نہ کہ جس طرح ہمارے بعض لوگ کرتے ہیں، اس پہ یہ نہ کیا کریں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. یا تو فائدہ مجھے بھی پتہ چل جائے ہاں جی پاکستان کو متون کرنا ہے، اس کو برا بلا کہنے سے تحریک آزاد کشمیر کو جلا ملتی، میں آپ سے 10 فتح زیادہ کروں گا، یہ نقصان دہ ہے. یہ آپ اب دیکھیں نا، اگر آپ رکھیں پاکستان بھی ادھر موجود ہے کشمیر کے اندر، چین بھی موجود ہے، ہندوستان بھی موجود ہے، ہم اتنے تگڑے کدھر سے ہو گئے کہ جناب علی ہم سب کو چیلنج کرتے پھرے. وہ کوئی نہ کوئی تو آپ کو اپنے ساتھ رکھنا اپنی پشت بنائی کے لیے، اپنی پشتی بانی کے لیے. پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ ہیں، 22 کروڑ عوام ہیں، ان کے دل پر کیا گزرے گی کہ بھائی ہم ان کے لیے ہر وقت کھڑے رہتے ہیں. حکومتوں کو چھوڑے، دفاع کریں حکومت کہ یہ ہمیں اب کہتے ہیں جی تم بھی غاصب، جبری قبضہ چھوڑ دو تو جبری ناطے توڑ دو. کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، کوئی یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کدھر بیٹھا ہوا ہے. یہ فیک اپنے آئیڈیز لگائی ہوتی ہیں، اس کے اوپر جو ہے برا بلا، اس سے تحریک آزادی کشمیر بنے حاصل ہوگا. اس لیے آپ ان سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کام نہ کریں. پاکستان کے حکومت سے بالکل مجھے پورا مطلب ہے، مجھے یقین ہے اب کہ یہ ٹیسٹ اپروول تھا دونوں حکومتوں کا 5 اگست کے واقعے پر. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں پھر اگر بات کروں تو وہ کہتے ہیں موسیٰ بے وطن ہو جائے گا. موسیٰ سے مراد کوئی حکمران نہیں ہے، مجھ سے مراد مملکت پاکستان ہے. جو کمزوری دکھائی یا ان سے بات ہو گئی تھی کہ نہیں ٹھیک ہے جی کر دو. اب بات یہ ہے کہ جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ حکومتوں کی کمزوری ضرور ہے. نہ شملے معاہدے میں ہمارے معاملات حل ہوتے، نہ اعلان لاہور سے ہوتے، نہ کسی اور سے ہوتے. کشمیریوں کو کھل کر بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے میری جماعت مسلم لیگ ہے، لیکن یہ نہیں مسلم لیگ مجھے کہے گی تو مطلب ہے رات کو یہ جاگتے دن کو سو جا، یہ نہیں ہو سکتا. میں پیپلز پارٹی سے بھی یہی کہتا ہوں. ایک دوسری میں مدد کے ساتھ تیسری پارٹی جو ہے اس کو تو پارٹی نہیں ہے، وہ تو اکٹھے کیے ہیں لوگ، مسلم کانفرنس رہی نہیں. باقی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں پتہ نہیں، وہ جو ہم نے وہ ادھر ایکٹ وہ پاس کیا تھا اس کے تحت جو رجسٹریشن ہوئی ہے پارٹیوں کی، اس میں کوئی پتہ نہیں باندھ کی جماعتیں. وہ ایک صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ نے کیوں سیاسی جماعت بنائی آزاد کشمیر؟ پرانی بات ہے، ضیاء الحق صاحب تھے. انہوں نے کہا جی بس فلاں بیٹھتے میں بھی جا کر بیٹھوں گا. تو وہ جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس حوالے سے اس پہ غور و فکر کرے کہ اس سے کچھ نہیں نکلے گا. یہ جو ہم نے موجودہ جو پکڑی ہے، صرف مظفر آباد میں اقتدار کا راستہ تلاش کرنے کے لیے یہ نعرے بازی ہوتی ہے آزاد کشمیر میں، کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ. کوئی بنائے گا یہ بنے گا تو وہ بنے گا تو فلاں بنے گا، کچھ بھی نہیں ہے سوائے اقتدار کے. مجھے بتایا نا، اچھا آج تک ملا کیا ہمیں، کیا لیا ہم نے؟ اور پھر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سیاسی جد و جہد سے ہوگا، یہ سفارتکاری سے ہوگا. نہ ہم ہندوستان کو یہاں سے باہر نکال سکتے فوجی انداز تو اس فوج سے، تو نہ ہندوستان پاکستان کو نکال سکتا ہے. فوجوں کو فوجیں نکالتی ہیں، نہ ہندوستان اتنا طاقتور ہے تو نہ پاکستان اتنا طاقتور ہے. جو آزاد کشمیر سے ہندوستان کو باہر فوج کو نکالے گئے، وہ پاکستان کی فوج کو باہر نکالے گئے. اس کے لیے ہمارے جو ڈائسپورا ہے اس سے بات کرنے کی ضرورت ہے.
میرا بھی خیال ہے میں جاؤں گا باہر، ان سے لوگوں سے بات کریں گے کہ بھائی کسی ایک منیمم کامر پر تو اکٹھے ہو جائے۔ کسی نے کہا جی کہ ضلع وطن حکومت بناتے، وہ ادھر تھا، اگر آپ کو یاد ہو ایک سیمینار ہوا تھا پی سی میں ظفر آباد، وہ میں نے مثال دی تھی، کوئی آدمی تھا، مجھے انہوں نے کہا جی آپ حمایت کریں، میں نے کہا وہ ایک آدمی تھا، وہ میلے میں گیا تھا، اس کا کمل گم گیا، یہ لوہی جس کو ہم کہتے ہیں، واپس آیا، اس نے کہا کیسا تھا میلہ؟ اس نے کہا سارا میری لوہی کو چھپانے کا بندوبست تھا۔ میں نے کہا یہ جو میرے پاس ہے یہ بھی لے جانا چاہتے ہو؟ یہ موجود ہے رکھتا، کتنے کشمیر بنائیں گے مجھے آپ یہ بتائیں؟ آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر، گلگت بلتستان کی حکومت، ادھر سے آگے جناب علی یہ ضلع وطن حکومت، وہ کتنے حکومتیں بنے گی؟ یہ کوئی سابق سوویت یونین کے برابر رقبہ ہے اس کا؟ 84,000 مربع میل ہے ساری آبادی ہماری، 2 کروڑ ہماری آبادی ہے، تو کتنے لوگ جو ہے وہ اس کو کیا کچھ بنائیں گے کشمیر کو؟ یہی میری آپ سے گزارش ہے کہ میں جو بات کہتا ہوں، اگر میں غلط کہتا ہوں تو میری کوئی آدمی اس کی تردید کرے۔ ہمارا ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے، وہ رائے شماری، پھر دیکھتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا۔ کشمیر کو تقسیم کرنا نہ یہ ہندوستان کا اختیار ہے، نہ پاکستان کا اختیار میں، نہ چین کے اختیار میں، کسی کے اختیار میں نہیں۔ اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کشمیر کے لوگ خود کریں گے، یہ اختیار ان کا ہے، ان کا نہیں ہے۔ جی وہ بات چیت شروع کرو، کون ہے جی آپ بات چیت شروع کرنے والی؟ جی کیا کام ہے؟ پھر یہ ہے کہ ادھر سے کہتے ہیں جی دفعہ 370 بحال کرو، وہ بھائی دفعہ 370 رائے شماری ہے، وہ تو ہندوستان کا آئین کا حصہ ہے، آپ ہندوستان کا آئین دوبارہ بحال کروانا چاہتے ہیں کشمیر پر؟ میں عجیب جہل بیٹھے ہوئے ادھر، مطلب ہمارے جو ہیں یہ جو ہے یہ جو کیا کہتے ہیں بشیر بات تدبیر بیٹھے ہوئے، پھر آپ کہتے ہیں جی 35 سے غلط ہو گیا۔ آپ نے گلگت کا کیوں ختم کیا جی؟ پہلے گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے، اس کا کوئی رابطہ نہیں ہوا ابھی۔ آپ دوسروں کو کہتے ہیں، خود وہی کام کرتے ہیں۔ اور میں نے 3 اگست کو جب بریفنگ ہو رہی تھی نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ، جو صاحب بریفنگ دے رہے تھے ان کو میں نے کہا آپ کو یاد ہے چند دن قبل یہاں جو کانفرنس جو میٹنگ ہوئی تھی، میں نے آپ جب یہ بات بن رہی تھی کہ گلگت کو صوبہ، میں نے کہا نہیں بنانا آپ نے، اگر آپ نے بنایا ہوتا آج آپ کے پاس کیا اخلاقی سیاسی سفارتی جواز تھا کہ ہندوستان نے کیوں یہ کر دیا؟ اب بدقسمتی سے بعض اقدامات ہندوستان اٹھاتا، ہم اس کی پیروی کرتے، بعض ہم اٹھاتے، ہندوستان اس کی پیروی کرتا۔ اور یہاں جناب والا کرسی کی ریس لگی، ادھر بھی اب ادھر انہوں نے نیا تلاش کیا غلام نبی آزاد، یعنی کشمیری بولنے والا جموں سے، وہ نیا تلاش کیا انہوں نے، ادھر بھی تلاش کرتے رہتے ہیں، کیے تلاش کئی لوگ۔ آپ پہ بھی ٹائم لگے، ہے جی آپ پہ بھی ٹائم لگے نا، آپ پہ بھی نا کہ نہیں جماعت بنایا آپ نے۔ ہاں، تو بات یہ ہے کہ اپنا یہ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کی میں سمجھتا ہوں اور تو پتہ نہیں کوئی سوچے بچاری کوئی نہیں کرتا۔ ایک تو لوگ مصیبت میں پھنس کے اس سے بے روزگاری سے اور اس سے غربت سے ٹائم ہی نہیں ہے، جن کے پاس ہے ان کو دلچسپی کوئی نہیں۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ خدا را ان باتوں کو اپنے میڈیا میں، وہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اس میں جگہ دے، نئی سوچ و فکر کے حوالے سے۔ کب تک کشمیری بڑھتے رہیں گے بیچارے؟ اب اس میں مجھے وہ انہوں نے مجھ سے فون پر بات ہوئی تھی بلال لون صاحب سے، انتہائی پریشان تھے۔ اب میں وہ کہہ نہیں سکتا جو کچھ انہوں نے اس سے مجھے کہا۔ اب یہ ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کی، یہاں کے سیاسی کارکنوں کی، یہاں کے اراکین اسمبلی کی، یہاں کے حکمرانوں کی، یہاں کی سیاسی جماعتوں کی، یہاں کے دانشوروں کی، یہاں کے میڈیا کی، کہ وہ آواز بلند کرے۔ وہ بیچارے کب تک دیکھیں نا، وہ کیا مطلب ہے، وہ پنچنگ بیگ ان کو بنایا ہوا، ہم نے مار مار کے اس کی سطح نس ہو گئی۔ راشن کے لوگوں نے بھی بڑی قربانیاں دی لائن آف کنٹرول پر۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ تخت مشق نہ بنے نہ ہندوستان اور پاکستان کے مابین۔
ہم پاکستان کی حکومت سے کہتے ہیں، ان کے جو یہ جو ہیں کشمیر کے حوالے سے، ان سے کہتے ہیں کہ آئیں بیٹھے آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، دانشوروں کے ساتھ بیٹھے، کوئی نیا راستہ تلاش کرے۔ آپ کیوں نہیں مطلب بات کرتے ہیں؟ آپ چلے جاتے ہیں ادھر، جا کر باہر وہ بلوچیوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے اپنا یورپ میں، تو ہمارے ساتھ بات کرنے میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ہم کو آپ کے خلاف تو نہیں ہے۔ عجیب بات ہے یہ۔ بات کریں آزاد کے لوگوں کے ساتھ جن کو اللہ نے یہ شعور دیا ہوا ہے، باقی چھوڑے کہ ان سے آپ آرے کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ آئیں بیٹھے بات کریں کہ وہ کیسے ہندوستان کو جو ہے وہ اس کو شکست فاش دی جائے، چونکہ بنیادی جو ہڈل ہے کشمیر کے حوالے وہ ہندوستان ہے، قابض ہے ہندوستان، پاکستان قابض نہیں ہے، اس لیے کہ ہندوستان نے تو اس کو اپنا حصہ ڈکلیئر کر دیا ہے، انہیں تو نہیں کیا نا ابھی تک، آئین میں نہیں ہے۔ پاکستان قابض نہیں ہے کشمیر کے اندر، پاکستان کو اس طرح کوئی کلیم نہیں ہے جس طرح انڈیا کلیم کرتا ہے۔ میں نے یہ بات ادھر کی پریس میں میرے پیچھے پڑ گیا، جی یہ کیا کہتا ہے؟ میں کہا ٹھیک کہتا ہوں نا، یا بولو پھر اگر پاکستان کلیم کرتا ہے آزاد کروا دے لڑائی کر کے، یا کسے روکا آپ کو؟ اگر آپ کا حصہ کوئی قبضے میں ہے تو جائے نا۔ وہ بیٹھے بات کرے، آزاد کشمیر میں آئیں، ادھر بیٹھے بات کرے، ادھر شرماتے تو اسلام آباد میں بیٹھ کر بات کر لیں، ضرور بات کریں کہ کیا وہ نیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکے۔ اس لیے جو میں آپ سے آخری بات میں ختم کرنے سے پہلے کہہ رہا ہوں، جو اس وقت پاکستان کی کمزوری ہو رہی ہے، جو اس وقت وہ سیاسی بھی ہے، وہ اقتصادی بھی ہے، اس کی آڑ میں ہندوستان جو ہے وہ روز روز ایک ایک اقدام اٹھاتا جا رہا ہے، اس کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جس نے چیلنج کرنا تھا وہ خود چیلنج کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ اب وہ ویسے بیان دیتا ہے کہ ہم نے گلگت بھی فتح کرنا ہے، آزاد کشمیر فتح کرنا، باپ کیسے کرے گا وہ؟ لیکن یہ کہ یہاں بس ایک جواب آ جاتا ہے، نہیں نہیں یہ شرنگیزی ہے، یہ ہے وہ، اس سے بات نہیں بنتی۔ انہوں نے جو کچھ کیا، اب دیکھیں اس کو وہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے 5 حصے بنا دیے کشمیر کے اندر، کشمیری قوم کے 5 مسلمان، میں بتاؤں گا اس کے 3 حصے کیے اس نے، 3 حصے مسلمانوں کے، ایک حصہ آ گیا اپنا نان مسلم جس میں ہندو ہمارے جو بھائی ہیں جو جموں میں وہ زیادہ ہیں وہ ہے، اور پھر جو ہمارے جو ہے یہ بدھ ہے۔ مسلمانوں کے اس نے 3 حصے کر دیے، یہ کشمیری بولنے والا ہے، یہ پہاڑی بولنے والا ہے، یہ گجر ہے، یہ 3 کر دیے اس نے۔ اب وہ پہاڑیوں کو بھی وہ شیڈول ٹرائب کا دے رہا ہے، وہ 1.5 لاکھ، مجھے امریکہ سے فون آیا تھا، 1.5 لاکھ آدمی رجوری میں تھا، امت شاہ نے تقریر کی ہے، یہاں کسی کو قانون پر جوم بھی نہیں رہی گی۔ ابھی وہ جا رہا ہے ادھر، کیا نام ہے، بارہمولہ، میں گیا تھا ادھر 2005 میں دہلی، وہاں اس کو مغلہ کشمیر اسمبلی کے سابق اسپیکر تھے، وہ بھی لگے ہوئے تھے، وہ چونکہ پہاڑی بولنے والے تھے، وہ کہہ رہے تھے جی ہم اپنے لیے جگہ تلاش کریں، ہم مارے گئے اکثریت میں اور ان کے درمیان میں۔ اب وہ اس کے فائدے اٹھا رہا ہے ہندوستان، تقسیم کر دیا اس نے 3 حصے مسلمانوں کے، ایک نان مسلم جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، سکھ ہیں تھوڑے سے اکٹھا کر لیں ان کو، اور ایک بدھ ہے۔ ادھر کسی کو فکر ہی نہیں ہے، پرواہ کوئی نہیں۔ وہ کس تیزی کے ساتھ ہندوستان کا جو اس کے جو پیچھے جو لوگ ہیں، وہ جو اس کے جو پیچھے جو دماغ کار فرمایا ہے، وہ کس طریقے سے کشمیر کی آئیڈینٹی کو تباہ کر رہا ہے، اس کی ڈیموگرافی کو برباد کر رہا ہے۔ میری بات یاد رکھیں، 10 سال کے بعد وہ کشمیر ہوگا جو مجھے میری ماں نے بتایا تھا، یہ میرے باپ نے بتایا تھا، میں کسی اور سے نہیں پوچھتا، میں جو مجھے میری ماں مرحومہ نے، میرے باپ مرحوم نے بتایا تھا، وہ کشمیر کیا تھا، وہ کشمیر ہوگا ہی نہیں، وہ سب اسی سے مٹ چکا ہوگا۔ تو یہ میری گزارش تھی، اگر آپ کوئی بات کرنا چاہے اس حوالے سے۔ میں آپ سے ایک سجیشن کے طور پر اور ایک سوال بھی سمجھ لیں، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا پوری میں سے کچھ ممالک تو کوئی ایک تو یہ تسلیم کرے کہ کوئی غلطی 1947 میں ہوئی تھی جو کشمیر میں بھارت کی فوجیں اتری اور سارا کچھ ہوا، کوئی ہمارے پاکستان کیا اور ہم تو اس کا حصہ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ
کشمیر میں فوجیں اتارنے کا حکم جنرل گریسی نے دیا تھا. وہ ایک برطانوی شہری تھا. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کشمیری کم از کم یہ مطالبہ کریں کہ برطانیہ اس اقدام پر کشمیریوں سے معافی مانگے؟ عادی صاحب، میرا یہی جھگڑا ہے کہ 22 اکتوبر کو کیا ہوا تھا، 4 اکتوبر کو کون سی گت بنی تھی، غلام گلکار صاحب کون تھے انور نام کے، اور 24 اکتوبر کس کی گت بنی. ہمیں اس سے بارے وہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، آپ اس کو واپس نہیں لا سکتے. وہ گریسی بھی نہیں تھا، وہ میسر بھی تھا، جنرل میسر بھی تھا. وہ پہلا وہ ان باتوں سے ہٹ کر کرے. ہمیں اب آگے کی طرف جانا، پچھلی تاریخ نکالتے رہ گئے سوائے ہمیں ذلت اور اس کے بدنامی کو کچھ نہیں ملے گا. ہم نے آگے بڑھنا ہے. حکیم کشمیری صاحب اور حکیم کشمیری صاحب کے سوال کے بعد اینڈ. اچھا، جہاں پہنچے بہت کچھ آئیں جائے ہمارے لیے، لیکن سب سے اہم سوال یہ کہ کیا کشمیری سیاستدان آزاد کشمیری سیاستدان پاکستانی فوج سے مسئلہ کشمیر لے سکیں گے؟ اس کے بعد آپ کی ساری باتیں کر سکتے ہیں. اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بالکل یہی ہے. لیکن آپ مثلاً جو کشمیر ہے پاکستانی فوج کے پاس ہے، پاکستانی سیاستدانوں کے پاس نہیں، آپ کے پاس ہمارے گھر کی اور ہے. آپ پہلے ان سے مسئلہ کشمیر تھے، اس کے بعد مسئلہ کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک رجنل گیا ہے، ہمیں جدید تک پہنچ دیا جاتا، لداخ تک ہماری بات نہیں سنائی دیتی. یہ سارا اسی صورت میں حل ہوگا جب یہ جو آپ ویسے کہہ رہے ہیں اس کے پاس کیا رہے ہیں. آپ کس سے ڈرا کریں گے جب آپ کیا رہی؟ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. بظاہر آپ کی بات جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے وہ ٹھیک لگتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا تدارک ممکن ہے. آزاد کشمیر کے لوگ، آزاد کشمیر کے سیاستدان اگر وہ اس کو چاہیں تو یہ مسئلہ کشمیر اپنے ہاتھ میں لے سکے. اس لیے 5 جنوری 1949 کو جو سب سے بڑا ظلم ہوا کہ آزادی کی تحریک ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، بائی لیٹرل ہو گیا، وہ چلے گئی ان کے پاس. ٹھیک ہے جی، انہوں نے اس کو دیا، اس نے اس کو دیا، اس نے اس کو دیا، آگے پھر یہ تقسیم ہوتا رہا یہ مسئلہ کشمیر. اس کو واپس لینا ہے. اس کو یہ جب تک کشمیر کے ہاتھ میں نہیں ہوگی اس کو پذیرائی نہیں مل سکتی. اب اس کے لیے اکٹھے ہونا کیا میں بھی وزیر اعظم رہ چکا ہوں، عتیق خان بھی رہ چکا ہے، تنویر الیاس صاحب ابھی ہیں، وہ نیازی صاحب بھی ہیں، 1-2 اور ہوں گے جن کو خواہش ہے. بھائی آپ بھی بن جائیں گے یار، چھوڑے کیا نکال رہے ہیں. ہاں بالکل. ان کے یہ میں آپ سے عرض کروں، ہماری فوج کے بارے میں لوگوں کی بعض کی بڑی غلط رائے بھی ہے. اس حوالے سے بڑے سمجھدار لوگ بھی ہیں ادھر. میری ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوتی رہی ان بات پر. یہ الگ بات ہے میں ان کو کنونس کر پایا یا نہیں کر پایا، لیکن ان کے ساتھ میں نے کھلے دل سے یہ باتیں کی ہے. کوئی ایسی بات نہیں. کون؟ وہ پھر ان کا کام ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. بہت مہربانی جی، شکریہ آپ کی آمد کا. مہربانی.